کہا جاتا ہے کہ ان کو نا اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی ہے یا کیا ہوا ہے، تو آپ کے کیا خیال ہیں اس کے بارے میں؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، جی تو جی اس کے بعد تو پیٹرول ڈبل قیمت پہ ہو گیا، تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تب تو وہ باہر نہیں آئے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہے؟ اصل میں یہ آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. وہ اینٹیک پیس لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ نے سب سے اوپر جو رکھا وہ اس میں وہ بوٹ ہے. تو یہ اس کے بارے میں یہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہائی ایوری ون، دس از زاہد منزل ود کالج ڈراپ آؤٹس. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 56 ہیں. الیکشن لڑ رہے ہیں اس بار PNP کی طرف سے. عبداللہ عباسی صاحب آئیں، ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ جی، آپ کی مہربانی، آپ آئے. بہت شکریہ سر. آپ اس بار جس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں PNP کی طرف سے، تو وہاں پہ نامی گرامی جو سیاستدان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بار ہوتے ہیں، شیخ رشید صاحب، تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے حلقے کے حال احوال بتائیں ذرا. شیخ صاحب نامی گرامی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت پرانے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کافی ساری وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہوئے ہیں ایسا ہی اور ہے. تقریباً ان کے اپنے مطابق وہ اپنی اننگز مکمل بھی کر چکے ہوں. اب شیخ صاحب کو بھی کسی نوجوان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئے، وہ اپنے ملک کو، اپنے وطن کو سرو کرے. اب آپ کے حلقے سے پہلے جو تھا وہ PTI کی طرف سے شیخ صاحب لڑ رہے تھے، اس بار تو شیخ صاحب اپنی قلم دعات پہ لڑ رہے ہیں. تو PTI کی طرف سے آپ کے حلقے میں اس بار کون کھڑا ہو رہا ہے؟ PTI میں اصل میں ٹکٹ کس کو ملنا ہے یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ٹکٹ کس کو دیتے ہیں. ادروائز میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے حلقے سے کوئی 48+ امیدواران ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے نومینیشن پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب وہ ٹکٹ کس کو دیتے ہیں یہ PTI کا اپنا فیصلہ ہوگا. سر یہ جو کاغذات جمع نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل میں دیکھیں، الیکشن لڑنا اور جمہوری پروسیس میں اپنا کردار ادا کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے، اور کسی کے آئینی حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے. تمام شہریوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے. صحیح ہو گیا. سر میں اگر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے وہ جو اینٹیک پیس لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ نے سب سے اوپر جو رکھا وہ اس میں وہ بوٹ ہے. تو یہ اس کے بارے میں یہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایشٹرے ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تلوار بھی موجود ہے، آپ کی نظر اس پہ نہیں گئی. نہیں سر، آپ نے اصل میں نا سامنے میرے بوٹ رکھا ہوا تھا، اس پہ گئی، ہمیں لگا شاید کوئی خاص تعلق. یہ آپ کا اس نے نظر ہے جی، آپ کی نظر ادھر پڑ گئی ہے، یا آپ کو اس نے نظر ہے. اچھا، آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں شہید سیالوی صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نا اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی ہے یا کیا ہوا ہے، تو آپ کے کیا خیال ہیں اس کے بارے میں؟ ہماری پارٹی کو بنے میں کوئی 2-1 سال ہو گئے ہیں، اور ہماری اگر آپ جدوجہد کو دیکھیں گے تو آپ اگر اس کو قریب سے آ کے دیکھیں گے تو یہ سارے نوجوانوں نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت پارٹی کو چلایا ہوا ہے، اور ہر نوجوان اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اگر آپ والی بات درست ہوتی تو ہمارے حالات ابھی اور ہونے تھے، ہمارے ساتھ بڑے الیکٹیبلز ہونے تھے اور بڑا سسٹم ہونا تھا. بٹ یہ ایک بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ کوئی لانچ کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے اسٹرانگ ترین کینڈیڈیٹ کون سا ہے؟ دیکھیں، اسٹرانگ ترین کینڈیڈیٹ پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے نا، آپ سیاست کو اگر دیکھیں گے تو اسٹرانگ ترین کینڈیڈیٹ اسی کو مانا جاتا ہے جو بے بہا پیسہ خرچ کرتا ہے اپنے الیکشن میں. سرمایہ دار ہوتے ہیں آپ کے الیکشن، کوئی عام آدمی لڑ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کا سسٹم ہے. اسی سسٹم کو بدلنے کے لیے ایک پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے، اور جدوجہد کے ہم سورج کو شمع جلا رہے ہیں، سورج کے سامنے ایک شمع جلا رہے ہیں. صحیح. تو ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس شمع کی روشنی سورج کے برابر کر دیں گے. اور ایک دن ہمیں یقین ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہے، جہد مسلسل جو ہے، یہ جاری رہے گی اور اس کا پھل اللہ ہمیں دے گا. تحریک لبیک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کا سیاسی حق ہے، وہ الیکشن لڑے. اس میں ہم کیا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ نہیں ایک سر، پارٹی ہے، ایکچولی اس کو میں نے، الیکشن لڑنا چاہیے. صحیح بات ہے، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ تحریک لبیک جو ہے، جب خان صاحب سے کی حکومت تھی، اس میں نا یہ پیٹرول اگر سستا نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنا کچھ ہو رہا تھا. اور جب بعد میں
شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، تو اس کے بعد تو پیٹرول ڈبل قیمت پہ ہو گیا، تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تب تو وہ باہر نہیں آئے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہے؟ اصل میں یہ آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں، نہیں سر، مطلب لاجیکل بات ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں یہ ہر کسی ایک پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے. دیکھیں ریاست ہمارے نظر میں دو چیزوں کی مجمع ہوتا ہے، ایک عدل ہے اس میں اور دوسری فلاح ہے. اور سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ون لائنر ہوتا ہے جس کو لے کر وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا ون لائنر تو یہی ہے کہ ہم عدل اور فلاح کے لیے جو ہے ایک جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں میرٹ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، جتنے بچے پاکستان میں موجود ہیں، چاہے وہ کسی غریب کا بچہ ہے، کسی امیر کا بچہ ہے، وہ ایک اسکول میں یکساں تعلیمی نظام میں اپنی تعلیم حاصل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاح ہو. تو یہ ہمارا ایک ون لائنر ہے، یا ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا منشور ہے. صحیح ہو گیا. تحریک لبیک کے اس حوالے سے ایک الگ منشور ہے، وہ تحریک لبیک ہی اس کو بیان کر سکتی ہے. میں اس کا کارکن نہیں ہوں، میں کیونکہ پی این پی کا کارکن ہوں، بطور سیاسی ورکر میں ہر اپنے سیاسی دوست کا، سیاسی ورکر کا احترام اور عزت کرتا ہوں. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے ہمیشہ. چلیں، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ جی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.